بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کون تھے؟ دوستو، علامہ خادم حسین رضوی شیخ الحدیث، عالم دین اور مذہبی سیاسی جماعت تحریک لبیک پاکستان کے بانی ہیں۔ دوستو، سیاست میں آنے سے قبل علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لاہور میں محکمہ اوقاف کی مسجد میں خطیب تھے، اور غازی ممتاز حسین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سزا پر عمل درآمد کے بعد انہوں نے کھل کر حکومت پاکستان پر تنقید کی اور محکمہ اوقاف کی نوکری چھوڑ دی۔ تحریک لبیک پاکستان، جو کہ TLP ایک سیاسی تنظیم ہے جو تحریک لبیک یا رسول اللہ نامی جماعت کے سربراہ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زیر قیادت قائم ہوئی۔ 26 جولائی 2017 کو الیکشن کمیشن پاکستان میں رجسٹرڈ ہوئی اور اسے کرین کا نشان ملا۔ دوستو، علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جماعت تحریک لبیک پاکستان نے 2018 میں عام انتخابات میں حصہ لیا اور سندھ اسمبلی میں 2 نشستیں حاصل کی، اور مجموعی طور پر پورے ملک سے 22 لاکھ ووٹ حاصل کرنے پر تمام کو حیرت انگیز میں ڈال دیا۔ اور اسی طرح تحریک لبیک پاکستان نے انتہائی پاکیزہ اور مقدس منشور کے ساتھ سیاست میں قدم رکھا۔ تحریک لبیک پاکستان کے منشور کا سب سے اہم اور بنیادی نقطہ ختم نبوت ناموس رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر پہرا دینا تھا۔ پھر وہ کڑا وقت آیا جب حکومت پاکستان نون لیگ نے ختم نبوت پر شب و خون مارا اور حلف نامے میں تبدیلی کر دی۔ جب یہ تبدیلی صرف چند الفاظ میں تبدیلی نہیں تھی، بلکہ یہ قادیانوں کو پارلیمنٹ کے ایوانوں میں گھسانے کی مذموم سازش تھی۔ دوستو، یہ اسلام کے ساتھ ایک ایسا گھناؤنا کھیل کھیلنے کی سازش تھی جس سے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اسلامی اجنبی ہو جاتا تھا۔ یہ ایک ایسی سازش تھی جسے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنے والے اس ارض پاک سے مٹ جاتے ہیں۔ یہ ایک ایسی سازش تھی جس سے اسلامی جمہوریہ پاکستان نہیں رہتا۔ دوستو، یہ بہت نازک وقت تھا جب اس کی خبر بابا جی علامہ خادم حسین رضوی امیر المجاہدین تک پہنچی تو آپ نے فوراً دھرنا دینے کا اعلان کر دیا اور بہت سے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ فیض آباد کے مقام پر دھرنا دے دیا۔ فیض آباد وہ علاقہ ہے جو 2 شہروں کو ملاتا ہے، اور وجدان کہتا ہے کہ فیض آباد کا مقام مالکوں نے خود چنا تھا۔ امیر المجاہدین رحمت اللہ تعالی علیہ حالت معذوری میں وہاں موجود رہے۔ اسی دوران حکومت نے آنسو گیس کا بے تحاشا استعمال کیا، سٹریٹ فائرنگ کیے گئے، بڑے بڑے تکبر سے کہا گیا کہ ان مولویوں سے گھنٹوں میں فیض آباد خالی کروا لیں گے، لیکن انہوں نے شاید مرد مومن کبھی دیکھے نہیں تھے۔ دوستو، بابا جی امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی قیادت میں کارکنان ڈٹ گئے۔ 8 کارکنان نے جام شہادت نوش کیا اور بالآخر حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پڑے۔ حلف نامے میں تبدیلی کے ذمہ دار کو استعفیٰ دینا پڑا۔ تبدیلی واپس ہوئی اور حلف نامے کو اپنی پرانی صورت میں بحال کیا گیا اور بابا جان واپس تشریف لے آئے۔ دوستو، جب ہم عالمی منظرنامے پر نظر دوڑائیں تو ہمیں بہت سی سیاسی جماعتیں ہر ملک میں کام کرتی نظر آتی ہیں۔ ہر سیاسی جماعت اپنے منشور کے ساتھ اپنی قوم کی بھلائی کے لیے کام کرنے کا دعویٰ کرتی ہے۔ دین اسلام کے لیے کام کرنے والی بہت سی جماعتیں اٹھیں، لیکن ہر جماعت کو سازش کے تحت توڑ دیا گیا اور ان میں ایسے مفاد پرست داخل کر دیے گئے کہ جنہوں نے اسلامی جماعت کو منشور کو بلا کر اپنے مفاد کے لیے کام کرتے ہوئے ان جماعتوں کی جڑوں کو کھوکھلا کر دیا۔ مفاد پرستوں نے دین کو اپنے مفاد کے لیے بیچا، لوگوں کو دین سے بدظن کیا اور اس مقصد کے لیے علماء کے خلاف سازش کرتے ہوئے دین کا حلیہ بگاڑنے کی ایسی کوشش کی کہ دین اسلام کو دہشت گردی سے جوڑ دیا۔ دوستو، یہ سارے معاملات مسلمانوں کے ساتھ جاری تھے کہ اچانک سلیمان تاثیر نامی ملعون گستاخ نے پاکستان میں ناموس رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قانون کو کالا قانون کہہ کر آقائے دو عالم
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کی۔ جب یہ بات ایک غیور مسلمان پولیس آفیسر تک پہنچی جو اس کے گارڈ بھی تھے تو ان کی غیرت ایمانی جوش میں آئی۔ غازی کا دل تڑپا، جگر پار پارا ہوا، بندوق حرکت میں آئی اور آپ نے اس ملعون گستاخ کو پے در پے گولیوں سے موت کی گھاٹ اتار دیا۔ دوستو، وہ نوجوان غازی ممتاز حسین قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے اور اس ایک لمحے نے اس نوجوان کو امت مسلمہ کا ہیرو بنا دیا۔ دوستو، ممتاز حسین قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو عدالت نے پھانسی دینے کا اعلان کر دیا تو ادھر بھی ایک عاشق رسول کا دل تڑپ اٹھا۔ وہ شخص تو ہر عاشق رسول کی آنکھ کا تارا تھا، بابا جی جنہیں دنیا امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ علامہ کے نام سے جانی جاتی ہے۔ دوستو، میدان عمل میں آئے اور غازی ممتاز حسین قادری اور غازی ممتاز قادری رہائی تحریک چلانے کا اعلان کیا، جس کو بعد میں تحریک لبیک پاکستان کا نام دے دیا گیا۔ اور دوستو، آج بھی وقت ہے کہ آپ دین کی طرف لوٹ آئیں۔ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ تحریک لبیک پاکستان میں شامل ہو جائیں۔ یہ وہ جماعت ہے جس نے اپنے اسلاف کی قربانیوں کو نہیں بلایا۔ دوستو، یہ وہ جماعت ہے جس کا منشور ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تحفظ اور ختم نبوت پر پہرا دینا ہے۔ تحریک لبیک پاکستان کا منشور بہت سادہ اور بہت ترقیاتی ہے، اور وہ ہے اسلام، پاکستان اور عوام۔ آئیں آج دین کے ساتھ عملاً کھڑے ہو کر دین کو تخت پر لانے کے لیے اپنا کردار ادا کیجیے۔